اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بناویں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے، فلیس من اللہ فی شیء، تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق، الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تو کہہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا اسے ظاہر کرو گے، جانتا ہے اس کو اللہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، جس دن موجود پاوے گا ہر شخص جو کچھ کہ کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے۔ وما عملت من سوء، اور جو کچھ کہ کی ہے اس نے برائی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں پڑ جائے فرق دور کا۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ خلاصہ تفسیر۔ ربط آیات مذکورہ صدر آیات میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور اس ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے دوستی و محبت کا علاقہ قطع ہو جائے گا۔ کافروں سے باطنی اور دلی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجہ میں اگرچہ جائز ہے مگر بلا ضرورت وہ بھی پسند نہیں۔ مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ظاہراً یا باطناً کفار کو دوست نہ بناویں۔ مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے یہ تجاوز دو صورت سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی ہو اور کفار کے ساتھ بھی۔ دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، کیونکہ جن دو شخصوں میں باہم عداوت ہو، ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا، مگر ایسی صورت میں ظاہری دوستی کی اجازت ہے کہ تم اس سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو کہ وہاں دفع ضرر کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتا ہے کہ اس کی ذات سے ڈر کر احکام کی مخالفت مت کرو اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت کی سزا کا خوف کرنا ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم دل ہی دل میں پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الضمیر، یا اس کو زبان و جوارح سے ظاہر کر دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور اس کی کیا تخصیص ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ سو اگر تم کسی امر قبیح کا ارتکاب کرو گے، خواہ ظاہراً یا باطناً، تو وہ تم کو سزا دے سکتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی پائے گا، اس روز اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، تاکہ اپنے اعمال بد کا معائنہ نہ کرنا پڑتا۔ اور تم سے پھر مقرر کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں اپنے بندوں کے حال پر۔ اس مہربانی سے یوں چاہتے ہیں کہ یہ سزائے آخرت سے بچے رہیں، اور بچنے کا طریقہ ہے کہ اعمال بد کا ترک کرنا، اور ترک کرنا عادتاً بدون ڈرانے کے ہوتا نہیں، اس لیے ڈراتے ہیں، پس یہ ڈرانا عین شفقت و رحمت ہے۔
معارف و مسائل۔ اس مضمون کی آیات قرآن کریم میں جا بجا مختلف عنوانات کے ساتھ بکثرت آئی ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، یعنی اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو پیغام بھیجو دوستی کے۔ پھر اس کے آخر میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنکم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ، جس شخص نے ان سے دوستی کی تو وہ سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری جگہ میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، یعنی اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں سے ان کو کوئی دوستی اور ہمدردی نہیں، تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اور سورہ مجادلہ میں ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پائیں گے کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ وہ اپنے باپ دادا ہی ہوں یا اپنی اولاد یا اپنے بھائی یا اپنے خاندان والے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔